بجے ہوا کرتی ہے وہ ملاقات ہماری خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں القادر کیس بھی تھا جو پہلے سے ایڈجن ہو گیا تھا جورسڈکشن کے بیس پہ جمعے والے دن کے لیے۔ آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور مختلف قسم کے موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خان صاحب کی یہ ایک ریکویسٹ ہے، اس کے لیے ہم قانونی کارروائی پہلے کر چکے ہیں، لیکن ہماری یہ درخواست ہے، اب ہائی کورٹ ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ گزشتہ 11 مہینوں سے خان صاحب جیل کے اندر ہے، لیکن ان 11 مہینوں میں آج تک 11 مرتبہ خان صاحب کی بات ان کے بیٹوں کے ساتھ نہیں کرائی گئی ہے۔ خان صاحب نے اس سے ایکسیپشن لیتے ہوئے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے بچوں سے ایک واٹس اپ کال نہیں ملائی جاتی، ہم اس کے انفورسمنٹ کے لیے عدالت جائیں گے کہ خان صاحب کے اگر ہر ہفتے نہیں ہے تو دوسرے ہفتے جو کورٹ کا پہلے سے ایک آرڈر موجود ہے اس کو انفورس کیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بات کر سکے۔ دوسری بات، آن اینڈ آپ لوگوں نے ڈائلاگ کا ذکر کیا ہے، آج بھی خان صاحب نے اس بات کو اعادہ کیا ہے کہ ہم نے جو ڈائلاگ کی بات کی ہے سب کے ساتھ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے اس ملک کے آگے لے جانے کے لیے، کیونکہ خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اور وہ میں معاف کرتا ہوں۔ لیکن ڈائلاگ کے سلسلے میں آج خان صاحب نے دوبارہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہمارا ڈائلاگ کا جو بیانیہ ہے وہ ڈائلاگ آج بھی کنٹینیو کرے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب ڈائلاگ اتحاد کے بیس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ محمود خان اچکزئی کے سربراہی میں اپنا ڈائلاگ کنٹینیو کریں گے۔ آج خان صاحب نے اس کی بھی اجازت دی کہ ڈائلاگ کو آگے بلا محمود خان اچکزئی صاحب بھی آگے بڑھائیں۔ آج خان صاحب نے بجٹ آنے والے بجٹ پہ بھی ڈائریکشن دی ہے۔ خان صاحب بہت کنسرن ہے ملک کے اکانومی کے بارے میں، معاشی حالت کے بارے میں، چین کے دورے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ملنے کے بارے میں یہ کنسرن ہے کہ ملک کے معاشی حالات اس نہج پہ پہنچ گئے جو اپنے ڈیلی جو اوقات ہے اس کو پورا کرنے میں حکومت ناکام ہو رہی ہے۔ اس لیے اکانومی کا ایک سب سے بڑا کنسرن سب کے پاس ہے۔ خان صاحب نے آج بھی اس پہ بہت کنسرن کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ساتھ خان صاحب کی طرف سے یہ ہماری ریکویسٹ ہے عدلیہ سے کہ خان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ میرے جتنے کیسز ہیں یہ پہلے بھی ہم ریکویسٹ کر چکے تھے عدلیہ سے، آج پھر ایک عدلیہ سے ہماری درخواست ہے کہ خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں آج عدلیہ کے سامنے وہ عدت والے کیس میں سسپینشن کی بات ہو رہی ہے، اس پہ بھی ہم عدلیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ جتنے جلد سے جلد ہو جائے ہمارے کیسز پہ برائے مہربانی قانون کے مطابق اپنے فیصلے صادر کریں۔ جی بہت شکریہ بیرسٹر صاحب نے آپ کے سامنے بات کی ہے۔ دو باتیں میں کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ بڑی تفصیلی گفتگو آج جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، جس کے بارے میں بیرسٹر گور صاحب نے آپ کے سامنے معروضات رکھی ہیں۔ آج ان کو ہم نے آگاہ بھی کیا کہ ہائی کورٹ میں بھی آج ہیئرنگ ہوئی، جو اسلام آباد کی 3 کیسز ہیں، شعیب شاہین صاحب کا جو حلقہ ہے، علی بخاری صاحب کا جو حلقہ ہے اور عامر مغل صاحب کا، اس پہ آج ہیئرنگ ہوئی، اور جو ٹرائیبیونلز میں کیسز ہیں اس کے حوالے سے آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں، ریزرویشن کا اظہار کیا ہے کہ اگر صرف 1 سال پہلے حکومت نے الیکشن کے قوانین میں تبدیلی کر کے جو ریٹائرڈ ججز کا ایک آپشن تھا وہ ختم کیا تھا، تو آج چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ پھر آپ نے دوبارہ اس کو کیوں ڈالا؟ آپ اپنے ذہن میں شاید حکومت کلیئر نہیں ہے۔ دوسرا سوال آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس بات پہ اٹھا، جس سے آج جناب عمران خان صاحب کو ہم نے آگاہ کیا کہ چیف جسٹس صاحب نے حکومت سے استفسار کیا کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس
3 दिन बाद होने वाला था, तो फिर आपको ऑर्डिनेंस से कानून में तब्दीली करने की क्या ज़रूरत थी, और वो भी केयर टेकर प्रेसिडेंट से, क्योंकि जरदारी साहब तो मौके पे मौजूद नहीं थे, तो चेयरमैन सेनेट साहब से ही करवाने की क्या ज़रूरत थी। उस पे हमारे वकला ने ये नुक्ता भी रखा जब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की कि ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत थी, जब 3-4 दिन बाद कौमी असम्बली का इजलास था और वो भी केयर टेकर सदर से क्यों करवाया गया। तो हमारे वकला ने ये नुक्ता भी रखा कि हुजूर, वो सदर भी खुद गिलानी साहब की तरफ इशारा था कि गिलानी साहब के तो खुद के केस जो हैं वो ट्राइब्यूनल्स में हैं, तो वो किस तरह एक ऐसे कानून पे दस्तखत कर सकते हैं जब वो खुद उसमें उन पे सवालिया निशान है। आज की गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है जो आगे का रास्ता दे सकती है। उन्होंने ये कहा कि हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात मानी खेज होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं होने चाहिए। ना मैं ये समझता हूँ ना अभी तक हुकूमत की तरफ से कुछ संजीदा इक़दामात लिए गए हैं और ना कहीं और से कोई ऐसी बात की गई है जिससे मामलात के हल की तरफ कोई ना कोई रास्ता बने। 2 ही बुनियादी नुकात हैं जो पिछली भी मुलाकात में इमरान खान साहब ने किए और आज भी हमने रेस किए कि इसके अलावा तीसरा कोई बुनियादी नुक्ता है ही नहीं। पहला असीरान की रिहाई, और उस अजीम आदमी को आज भी सलाम करने को दिल करता है कि वो इस गर्मी में अडयाला में डेथ सेल में पड़ा हुआ है, वो अपनी रिहाई की बात नहीं कर रहा, वो किसी डील की बात नहीं कर रहा। और ये जहन में रखें कि मुज़ाकरात और डील में फ़र्क होता है। हम मुज़ाकरात के लिए हामी है, डील के लिए नहीं। इसलिए अभी तक 300 दिनों से इमरान खान 300 दिनों से जेल में है कि वो डील नहीं कर रहा, वो सिर्फ मुज़ाकरात की बात कर रहा है। जो डील करते हैं वो बक्सों समेत सऊदी अरब या बक्सों समेत वो लंदन पहुंच जाते हैं, वो हैं डील वाले, ये हैं मुज़ाकरात वाले। लेकिन मुज़ाकरात, आप ये बताइए, असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी, ये 2 बुनियादी नुकात है, तीसरा कोई नुक्ता फिलहाल नहीं है। पहले मैंडेट का फैसला हो, असीरान की रिहाई हो, को खुदा लगती बात करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद 80-85 साल कैंसर सर्वाइवर वहाँ जेल में पड़ी है। सनम जावेद हमारी छोटी बहन बच्ची की उम्र की, और जिस तरह कल आपने देखा होगा उसको तपती धूप में पुलिस वैन में 2-3 घंटे खड़ा किया गया ताकि उसको टॉर्चर किया जाए। आलिया हमजा साबिका MNA और एक इंजीनियर है तालीम के लिहाज से, और एक खातून पॉलिटिकल वर्कर के साथ ये ज्यादतियाँ, और फिर जिस तरीके से हमारे और असीरान और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे पर्चे हो रहे हैं। आज हमने इमरान खान साहब के सामने मैंने ये बात भी रखी कि हम गए, हमने लॉयर कन्वेंशन किया कराची में, लेकिन उसी तरह जब शहरियार खान अफरीदी गए बलोचिस्तान, तो क्या बलोचिस्तान नो गो एरिया है? आज इमरान खान साहब के नोटिस में हम ये चीज़ लेके आए हैं कि सिर्फ एक वर्कर कन्वेंशन और लॉयर्स के साथ मिलके बलोचिस्तान पिशीन में बोस्तान में करने पे शहरियार खान अफरीदी और शानदाना गुलजार साहिबा पे गद्दारी के पर्चे कटे हैं। साहिवाल में वर्कर कन्वेंशन करने पे लोगों पे पर्चे कटे हैं। रिहाना डार बीबी घर में वर्कर कन्वेंशन करना चाहती थी, उनके गिर्द मुहासरा खींचा गया, किसी वर्कर को जाने नहीं दिया। और उसी तरह हाफिजाबाद में वर्कर कन्वेंशन में हमाद अजहर गए और सब पे पर्चे कटे हैं। और कल जो हमारे अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब खान के साथ हुआ है, आज मैंने हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के सामने भी ये बात की, और आज वही बात इमरान खान के भी गोश गुजार की कि जनाब उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, दहशत गर्दी की अदालत सरगोदे में उनकी पेशी थी और पेशी पे जा रहे थे। उनको शौक नहीं था, दहशत गर्दी की अदालत कोई सैर की जगह नहीं है, वो वहाँ जा रहे थे, आम MNA भी नहीं है, अपोजिशन लीडर, और बीच में पुलिस खड़ी हो गई और 6 घंटे उनको दहशत गर्दी की अदालत में हाजिरी नहीं करने दी। और उस पे आज मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स ही थे कि ये तो ऑब्स्ट्रक्शन टू जस्टिस के बराबर है कि आप एक मुवक्किल को या एक साइल को, एक मुद्दई को या एक मुलजिम को या एक पाकिस्तानी को, ये मेरे अल्फाज हैं, आप अदालत में ना जाने दें। ये सारी चीज़ें आज इमरान खान साहब के गोश गुजार हमने की हैं। उन्होंने कारकुनान को आखिरी बात अपने हौसले बुलंद रखने का कहा है। ईद के बाद इंशाअल्लाह अगर मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात का हल नहीं निकलता तो हम एहतजाज को एक नई
رخ بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے بھی قوم تیار رہے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، ہر جگہ ہمارا کارکن عمران خان صاحب کے ساتھ اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اور آخری بات عمران خان صاحب نے پھر یہ بات کی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جس طرح انہوں نے ڈیتھ سیل میں رکھا ہے، دنیا کے سامنے جو ہے ان کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو جس طرح ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا ہے، شرم آنی چاہیے سب کو جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ گور صاحب، اس سے پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ مذاکرات ہوں گے، اس سے ہوں گے جس کے پاس طاقت ہے۔ اب حکومتی سطح پر مذاکرات ایک گڈ جسٹر ہے، وقت نکل رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے اس پیشکش کا رسپانس کیسا ہے؟ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بینیفیشری ہے کوئی کرپٹ سسٹم کے، اور وہ لوگ بینیفیشری ہے جو اپنے عہدوں پہ رکھنا چاہتے ہیں، تو آبویسلی وہ اس کے طرف مائل نہیں ہوں گے۔ لے ہم چاہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں طرف ہونے چاہیے، اور یہ ہمارا ایک مثبت اقدام ہے کہ زیادتی بھی ہمارے ساتھ ہوئی ہے اور آفر بھی ہم کر رہے ہیں اور بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، تو بات آگے بڑھنے چاہیے، ڈائلاگ کی بات آگے ضرور بڑھنی چاہیے۔ ٹیم کمیٹی بنائی گئی تھی، 3 ممبر تھے اس کے اندر کہ وہ ڈائلاگ کرے گی، لیکن کوئی ڈائلاگ نہیں ہوا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ڈیل نہیں کرنی۔ نہیں، جہاں تک دیکھیں آفر شفر نہیں ہے، ڈیل کی کوئی آفر نہیں ہے، نہ ہی ہم ڈیل کر رہے ہیں، نہ این آر او کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھو، ڈائلاگ ایک الگ بات ہے، اور ڈائلاگ کی بات وہ ہونے چاہیے، اور اگر کسی اور طرف سے پازیٹیو رسپانس نہیں بھی آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گیو اپ کر لیں۔ جو پاور بروکرز ہیں وہ بھی بڑے سنجیدہ ہونے چاہیے، اور جو دوسری قوتیں ہیں وہ بھی ہونے چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آگے بڑھے گی تو بات بنے گی، اور آگے بڑھنے چاہیے۔ دیکھیں، اس کی ریزن یہی ہے کہ اگر ہم بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک 70% پاپولیرٹی رکھنے والی جماعت ہے، تو ہماری سب سے زیادہ ایک نیچرل لائن سے ان لوگوں کے پاس جو پاور بروکر ہوا کرتے ہیں، اور ہم ہی پورے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ہم کسی صورت نہیں چاہتے کہ ملک ایسی صورتحال سے دوچار ہو جس میں سے پالیٹکس جو ہے اگلی ٹرن لے لے۔ ہم کسی صورت یہ نہیں چاہتے، اس لیے ہم بارہا یہ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں، اور رینیو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ آگے بڑھنے چاہیے اور میننگ فل ہونے چاہیے، اور سب اس میں انوالو ہو تاکہ ہم آگے کوئی راستہ نکالیں قوم کے۔ تھینک یو جی، تھینک یو سو ویری مچ۔